بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں ماشاءاللہ نعت خواں حضرات کلام پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان بیان کر رہے تھے. آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی عظمت شان بیان کر رہے تھے. اس قدر ایک روحانی سرور پیدا ہو رہا تھا جسموں میں اور دلوں میں کہ دل چاہ رہا تھا کہ پوری رات کے لوگ اللہ کا کلام، اللہ کی تعریف، نبی علیہ السلام کی تعریف پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. ایک دم میرا دماغ اور میری سوچ آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے پیچھے چلی. ہم علماء سے سنتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین قرآن پڑھتے، جب آپ علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تعریف کی جاتی، اللہ کی توحید بیان کی جاتی، جب صحابہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی، آپ کی حمد بیان کی جاتی، ہم نے علماء سے سنا، ہم نے بزرگوں سے سنا، ہم نے اکابرین سے سنا، ہم نے محدثین سے سنا، ہم نے مفکرین سے سنا، ہم نے اولیاء اللہ سے سنا، ہم نے کتب سے سنا، ہم نے ابدال سے سنا، ہم نے پیر و مرشدوں سے سنا کہ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے، چاہنے والے اس طرح بیٹھتے تھے، دیوانے اس طرح بیٹھتے تھے. نہ ان کو بھوک کی پرواہ ہوتی، نہ انہیں پیاس کی پرواہ ہوتی، ان کو نہ بھوک کی فکر ہوتی، نہ پیاس کی فکر ہوتی، نہ گھر کے کام کاج کی ان کو فکر ہوتی، نہ اولاد کی فکر ہوتی، نہ گھر کی فکر ہوتی، نہ اہل کی فکر ہوتی، نہ کاروبار کی فکر ہوتی. ذرا سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنی ضروریات انسان کے ساتھ وابستہ ہے، نہ ان کو بھوک کی پرواہ، نہ ان کو پیاس کی پرواہ. تو آج اس مجمع میں اس بات نے واضح کر دیا کہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ واقعی جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، جب نعت خوانی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کی تعریف ہوتی ہے، تو بھوک اور پیاس خود ہی ختم ہو جاتی ہے. بھوک اور پیاس خود ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ اندازہ ہو گیا ہے 1500 سال بعد. ہماری تو ان صحابہ کے مقابلہ میں ہماری کیا ہی وقت ہے، ہمارا کیا ہی ایمان ہے. ایمان تو ان لوگوں کا تھا. 1500 سال بعد آج یہ ناقص ایمان والوں کو بھی تڑپ یہ ہے کہ نہ ان کو پیاس کی، نہ بھوک کی، نہ کسی چیز کی پرواہ ہے. لگن کے ساتھ نبی کی اور اللہ کی تعریف اور توحید سن رہے تو ان صحابہ کی کیا بات ہے. دوسری گزارش یہ کرتی کہ میرے دائیں بائیں اکابرین، علاقہ کی معزز شخصیات، علماء کرام، علاقے کی گلی نشین حضرات تشریف فرماتے، اور میں اوپر بیٹھا تھا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کیسا یہ مولوی ہے. تو میں آپ سے وضاحت سے بات واضح کر دوں کہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے. صرف مولانا، یہ میرے برادر میں محترم مولانا امیر معاویہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. قاری جمیل احمد صاحب، مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم اللہ، دیگر ہمارے رشتہ دار، ان کی محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے. اور آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر اب تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہر پروگرام میں اللہ مجھے توفیق دے، اس لیے جو ہے میں اوپر بیٹھا رہا. نعرہ تکبیر. خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی سجاد احمد صاحب سعیدی، خطیب اسلام حضرت مولانا مفتی سجاد احمد صاحب سعیدی. نعرہ تکبیر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومرشدنا محمدا أحمدا حامدا محمودا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں، اسٹیج کی زینت، صاحب وقار علماء کرام، بالخصوص اس مجلس کو سجانے مہکانے والے، رونق بخشنے والے، علاقہ کے مشہور اور معروف، اور میں یہ کہوں تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ یہ محفل سجا کر علاقہ پر اور زہر پیر کے لوگوں پر احسان عظیم کرنے والے برادر صغیر حضرت مولانا قاری امیر معاویہ صاحب، برادر محترم حضرت قاری جمیل احمد صاحب، میرے برخودار برادر محترم حضرت مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر میرے معززین، میرے رشتہ دار، کس کس کا نام لوں؟ وقت کم ہے، مہمان پیچھے بہت ہیں. یہ عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ اس سے واقف ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، سارا علاقہ سنتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں یا خصوصی طور پر جمعے کا دن ہوتا ہے تو ہم اپنی گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کب خطبہ شروع ہو اور ہم مسجد میں جائیں اور خطبے میں شریک ہو کر نماز پڑھ کے واپس آ جائیں. اگر ہم وقت نکال کر مساجد میں جائیں تو ہمیں سیرت بھی مل جائے گی، صورت بھی مل جائے گی. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب سیرت، وہ تو مولوی صاحب آپ سنا دیں گے، فلاں سنا دے گا، مفتی سنا دے گا، مفکر سنا دے گا، محدث سنا دے گا، صورت کا کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ کہوں گا اگر نبی کی صورت کو دیکھنا ہے تو یہ سامنے بیٹھے. نبی کی صورت اور نبی کی سیرت، اگر نبی کی سیرت کو سننا ہے تو علماء سے سنیں. نبی کی صورت کو دیکھنا ہے تو قرآن کھولیں. نبی کی صورت کو پڑھنا ہے تو قرآن کھولیں. قرآن کے اندر نبی کی صورت بھی مل جائے گی، نبی کی سیرت بھی مل جائے گی. اگر نبی کی صورت کو دیکھنا ہے تو علماء کی خدمت میں جائیں، اکابرین کی خدمت میں جائیں، محدثین مفکرین کی خدمت میں جائیں، وہاں پر آپ کو نبی کی صورت بھی ملے گی. تین چیزیں بیان ہوتی ہیں، ایک سیرت ہے، ایک صورت ہے اور ایک میلاد منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
ہر کسی کا اپنا اپنا ایک شوق ہے، ہر خطیب کی اور ہر سیرت بیان کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے اس غوطے خور کی مانند، اس غوطے خور کی طرح جو سمندر میں جا کر، جو دریا میں جا کر، جو سمندر کی تہہ میں جا کر ہیرے تلاش کرتا ہے، ہر غوطہ خور کی یہ کوشش ہوتی ہے قیمتی سے قیمتی ہیرے اس سمندر سے تلاش کر لوں، قیمتی سے قیمتی موتی اس سمندر سے تلاش کر لوں، قیمتی سے قیمتی پتھر اس سمندر سے تلاش کر لوں۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا داری ہے، دنیا کماؤں گا، دنیا ملے گی۔ ہر خطیب کی، ہر مقرر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں میک پر بیٹھ کر، میں اسٹیج پر بیٹھ کر، میں کرسی پر بیٹھ کر، میں میک پر کھڑے ہو کر نبی کی سیرت میں، نبی کی صورت میں غوطے لگاؤں۔ ارے کیوں نبی کی صورت میں غوطہ لگانا چاہتا ہے؟ نبی کی سیرت میں، نبی کی صورت میں کیوں غوطہ لگانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت میں اور نبی کی صورت میں غوطہ لگا کر نبی کے کلام میں سے، نبی کی حدیث میں سے، نبی کی سیرت میں سے، نبی کی صورت میں سے ہیرے نکال کر قوم کے سامنے پیش کر، قوم کے سامنے کیا کر دوں؟ پیش کر دوں۔ ہر خطیب کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ میں کوئی ایک خطیب نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن حاضر اس لیے ہوا تاکہ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ حافظ ابو بکر مدنی صاحب، حافظ ابو بکر مدنی صاحب، حافظ محمد ابو بکر مدنی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب بحمداللہ تشریف لا چکے ہیں، چند لمحے بعد اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ تمام حضرات دل جمعیت کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی عالمی شہرت یافتہ حسان اکیڈمی کے چیئرمین، پاکستان کے مشہور اور معروف ثنا خان، نعت خان، اور ہمارے بہت ہی قریبی اور بہت ہی پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ ابو بکر مدنی صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، تشریف لا چکے ہیں۔ ہم انہیں اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ میں چونکہ مجھے ان کی مصروفیت کا اندازہ ہے، یہ بھی وہیں کراچی میں ہوتے ہیں، میں بھی وہیں پہ ہوتا ہوں، میں ان کے ٹائم میں زیادہ خیر نہیں ہونا چاہتا، بس مختصر اپنی بات کو پورا کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی صورت اور آپ کی صورت اتنی بڑا یہ عنوان ہے کہ اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی صورت، آپ علیہ السلام کی سیرت کو اللہ نے 23 سال میں بیان کیا ہے۔ 23 سال میں اللہ نے نبی کی سیرت اور صورت کو بیان کیا، اور مجھ جیسا ایک ادنا ایک خطیب آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا کیسے احاطہ کر سکتا ہے؟ جب کوئی خطیب آپ علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ نے آپ علیہ السلام کی سیرت میں کبھی یاسین فرمایا، کبھی طٰہٰ فرمایا، کبھی مزمل فرمایا، کبھی مدثر فرمایا، کبھی والضحیٰ فرمایا، کبھی الم نشرح فرمایا۔ اللہ نبی کی سیرت قرآن کریم کے اندر اس قدر بیان کی، اس قدر بیان کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اس قدر اللہ نے کسی نبی کی سیرت اور صورت کو بیان نہیں کیا جتنی محمد الرسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا۔
اتنی بڑا عنوان ہے، اس لیے بہت سارے خطباء نے اس موضوع پر لب کشائی کی لیکن نہ کر سکے، دن ختم ہو گئے، راتیں ختم ہو گئی، ہفتے ختم ہو گئے، مہینے ختم ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، اس عنوان کو نہ سمیٹ سکے۔ ایک غیر مسلم نے سیرت کے عنوان پر کتاب لکھی، غیر مسلم نے سیرت کے عنوان پر کتاب لکھی، اس کی کوشش کی کہ میں نبی کی سیرت کو سمیٹوں،